नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आज देश में बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं होता है। आज देश में हमारी युवा ड्रग्स लेते, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आज देश में अकाल पड़ी है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे किसान आत्महत्या करें, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन आज हमारे देश की बड़ी बड़ी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि दरगाहों पर महिलाओं को जाने का अनुमति दे या ना दे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, संजीदा मामला है और काफ़ी इसमें बड़ी कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में भी है और इसके पक्ष में भी है। हमारे साथ मौजूद है असुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मौलाना फैज़ अहमद बरकाती जी, और वे हमें बताएंगे इस्लामिक रूल के हिसाब से क्या महिलाओं को दरगाह में जाने की अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, और इस्लामिक कानून इसके बारे में क्या कहता है, वे हमें बताएंगे। सर, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में जी। सर, आज जो मामला है, क्या महिलाओं को दरगाह में जाना मज़ा रह जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस्लामिक लॉ बताती है हमें कि महिलाओं को दरगाह में नहीं जाना चाहिए, उसका अनुमति नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला। देखिए, इस्लामी नुक्ते नज़र से औरतों को ये हुक्म है कि वो अपने घरों में रहें, पर्दे में रहें और बिला ज़रूरत शरई वो घर से बाहर ना जाएं। हमारे इस्लामी इतिहास के अंदर अगर आप इस्लाम की तारीख़ को पढ़ेंगे तो इस्लाम की तारीख़ में ये मिलता है कि हमारे आका व मौला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में औरतें मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ा करती थी। मगर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया और ज़माने की हालात बिगड़े तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने औरतों का मस्जिदों में आना रोक दिया। तो आज नमाज जो कि हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दिन में 5 मरतबा 5 बार उसका मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना उसका वाजिब है, लेकिन औरतों के लिए इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर से रोक दिया गया और किसी ने भी उसकी मुखालिफत नहीं की। तो जब औरतों का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना जो कि फ़र्ज़ है वो जायज़ नहीं है, तो फिर मज़ार पर जाकर किसी वली की ज़ियारत करना ये तो एक नफली और एक मुस्तहब अमर है, ये एक उस कदर अहम काम नहीं है। तो जो उससे ज़्यादा बाजमात पढ़ना, जब उसकी औरतों को ममानियत कर दी गई तो इसकी जो है इजाज़त इस्लामी फ़ुक़हा ने, इस्लामिक जूरिस्ट ने जो है औरतों को मज़ारात पे जाने से उन्होंने रोका है। और इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हैं, लेकिन मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने यही फतवा दिया है, उनके जो रिलीजियस डिक्रीज हैं, उनके फतावे हैं, वो यही हैं कि औरतों को मज़ारात पे नहीं जाना चाहिए। हज़रत, ऐसा क्यों कि काफ़ी सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि महिलाओं को प्रवेश है और काफ़ी स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रवेश नहीं है? अगर हम हज अली में देखें तो 2011 से पहले महिलाओं को प्रवेश था, अनुमति था कि आप जा सकते हो, लेकिन जैसा ट्रस्ट बदला, कानून बदले, बहुत सारी दरगाह में परमिशन है, अनुमति है जाने का, तो क्यों डबल स्टैंडर्ड ऐसा? क्यों काफ़ी आपके मौलाना इमाम कहते हैं कि परमिशन है और काफ़ी कहते हैं नहीं है? तो इसमें असलियत में ये फैक्ट क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी मौलाना ने तो ये तो नहीं कहा होगा कि नहीं औरतें जा सकती हैं, और हर मुसलमान भी जानता है कि औरतों को मज़ारात पे नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं वो मोस्टली अंडरस्टूड है कि वुमेन आर नॉट अलाउड, दे शुड नॉट गो। और जहाँ तक किसी ट्रस्ट का मैनेजमेंट का सवाल है, जैसे कि आप हाजी अली ट्रस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है कि एक दरगाह आपके कंट्रोल में है जहाँ पर आप औरतों को अलाउड नहीं कर रहे हो, और उसके लिए आप यही कहेंगे कि इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब एक दूसरी दरगाह आपके कंट्रोल में है, वहाँ पर आप अलाउड कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आप क्या कहेंगे
یہ کیا علماء کے درمیان جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے آپ دونوں پہ عمل کر رہے ہو؟ تو اس سے اٹس کریشن آف کنفیوژن امنگ دی ماسس، لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن پیدا کرنا ہے۔ تو دوسری بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ جو اس کو میڈیا میں چرچا کا وشے بنایا جا رہا ہے اور اس پہ چرچا ہو رہی ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں مسلمانوں کے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وی ہیو مور امپارٹنٹ ایشوز دین دس، بلکہ یہ نان ایشو ہے کہ درگاہ پہ جس کو چاہتا ہے وہ جاتا ہے، جس پہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں جاتا ہے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اور دوسرا کہ جہاں تک یہ ترپتی ساونت کا مسئلہ ہے، جو ترپتی دیسائی جو ہے وہ جو ایک آندولن چلا رہی ہیں کہ وومن کے لیے ایکول رائٹس چاہیے، تو کیا صرف درگاہوں پہ اجازت دے دینے سے یا مندر میں جانے کی اجازت دے دینے سے انڈین وومن کے ایشوز حل ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ریئل ایشوز جو ہیں وہ جوں کہ توں ہیں۔ اگر ترپتی دیسائی جی کو واقعی اگر ہندوستانی عورتوں سے، ہندوستان کی مہیلاؤں سے اگر ان کو پریم ہے اور ان کے وہ پرتی جو ہے وہ جو ہے اگر ان کا بھلائی چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ جو اور امپارٹنٹ ایشوز ہیں ان ایشوز کو جو ہے اٹھانا چاہیے اور ان کے لیے ان کو جو ہے آندولن چلانا چاہیے۔ درگاہ میں جانا یا مندر کے اندر جانا یہ سب ایک دھارمک ایشوز ہیں اور موسٹلی دے ڈیپینڈ اپان جو کسٹمس اور ٹریڈیشنس ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا ایسا ہی ماننا ہے۔ ابھی کیرلا کے چیف منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سبری ملا سوامی کے دیوستان کے تعلق سے دا کیرلا گورنمنٹ ول ناٹ انٹرفیئر ان دی میٹرس آف ریلیجن اینڈ فیتھ۔ تو ان کی ایک بہت اچھا ان کا کہنا تھا۔ تو مذہب کے اور عقیدے کے معاملات کے اندر دھارمک ایشوز میں جو ہے پولیٹیشینس کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ہم نے دیکھا ہے، دیکھیے میں نے بچپن سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، اگر میں درگاہ جاؤں اور وہاں پر چادر چڑھا یا پھر دھاگا باندھوں تو میری جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ تو سیم ہماری بہنوں کا بھی ہوگا، ان کا بھی مہتواکانچھا رہتا ہے، ان کا بھی مراد رہتا ہے، تو ان کو بھی جانے کا ایک اوسر ملنا چاہیے، ان کو بھی چادر چڑھانے کا اچھا رہتا ہے، دھاگا باندھنے کا اچھا رہتا ہے، تاکہ ان کی بھی مہتواکانچھا ہے، مراد ہے وہ پوری ہو۔ تو کیوں بندش ہے، کیوں روک ٹوک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے اسلام کا عقیدہ، اسلامک بلیف یہ ہے کہ بندے کا کوئی بھی برا یا بھلا وہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے ولیوں سے ہم دعا کراتے ہیں، ان کی بارگاہوں پہ مزارات پہ جا کے ہم ولی اللہ سے، جیسے کہ حاجی علی ہیں، مخدوم شاہ ماہیمی ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دے کے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہمارے جو رکاوٹیں ہیں کام میں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ تو اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر اولیاء اللہ ہی مدد کرتے ہیں، بلکہ اسلام کا عقیدہ، اسلامک بلیف یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اللہ کے ولی دعا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ڈوری باندھنے کا سوال ہے یہ سب بیکار ہے۔ کیا اسلامی قانون میں لکھا ہے؟ اسلامی قانون میں ڈوری وغیرہ باندھنے کا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور صرف جہاں تک چادر کا سوال ہے، ڈوری باندھنا نہیں ہے، آپ صرف دل سے دعا کریں اور دل سے آپ منت مانیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی، یا ان کو کپڑے پہناؤں گا یا پہناؤں گی، یا اگر میرا جو ہے فلاں کام ہو جائے اے اللہ تو میں جو ہے حضرت مخدوم ماہیمی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے اطراف رہنے والے جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو جو ہے میں کھانا کھلاؤں گا، یا جو بھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی نیکی کا ایسی منت مان سکتے ہیں۔ اور جہاں تک چادر کا سوال ہے، قدیم زمانے میں اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں وہ عام قبرستانوں میں بنتے تھے، تو وہ عام ہی قبریں ہوتی تھی، ان کے اوپر کوئی گنبد نہیں ہوتا تھا، ان پہ کوئی چادر نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر بعد میں جب علماء سے پوچھا گیا کہ ایک ولی کی اور ایک عام مسلمان کی قبر میں کچھ ڈفرنس نظر آئے تاکہ لوگوں کو یہ پہچان ہو کہ یہ ولی کی مزار ہے، تو اگر اس نیت سے کیا کسی ولی کی مزار پہ چادر ڈال دی جائے، تو علماء نے کہا کہ ہاں اگر ایسا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس چادر کی جس قبر پہ چادر ہوگی پہچان میں آ جائے گا کہ اللہ کے ولی اور نیک بندے کی مزار ہے، تاکہ لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو صرف ایک چادر ڈالنے کا حکم ہے، مگر یہ پورا جو چادر کلچر اور پورا چادر کی ایک رسم بنا لی گئی نا،
تو 101 کی اور 501 کی اور 1100 کی اور 11,000 کی اور 51,000 کی اور لاکھ کی اور پھر بڑے بڑے نیتاؤں کی چادریں، اس کے رسم کی جو ہے نا اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کا کوئی، صرف جو ہے ولی کے تکریم اور تعظیم کے لیے ان کی مزار پاک پہ ایک چادر ڈال سکتے ہیں، مگر یہ چادر کی منت ماننا ہی بیکار ہے کہ اگر کام ہو جائے تو چادر ڈالوں گا، یہ منت ماننا ہی بیکار ہے۔ ہاں، جو چادر کے پیسے آپ 1-1 لاکھ کی، 2-2 لاکھ کی، سونے کے دھاگے کی، چاندی کے دھاگے کی، آپ جو ہے زر کی آپ چادریں چڑھا رہے ہو، اور لوگوں کو جو اللہ کے بندے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دواؤں کے لیے مر رہے ہیں، غریب ہیں، اور علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسوں کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ اگر اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اگر آپ کو مخدوم بابا سے عقیدت و محبت ہے، اگر آپ کو حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، خواجہ غریب نواز و خواجہ بندہ نواز سے آپ کو محبت ہے، تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو جو بے کپڑا ہے ان کو کپڑے پہناؤ، اور جو بیمار ہیں دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو دوائیں دلاؤ، ان کے علاج کرو، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرو، اللہ خود تم پہ سے راضی ہوگا اور اللہ کے ولی تم سے راضی ہوں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ خود تم پہ مہربانی کرے گا اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔